وہ تاریخ میں ایک ایسے نام سے داخل ہوئی جس نے تقدیر کا مذاق اڑایا۔ خرم، یعنی خوش مزاج، مسرور۔ وہ سلاوی خونوں کی اسیر جو عثمانی سلطنت کی سفاق حقیقت میں محض زندہ ہی نہیں رہی بلکہ اسے طوفان سے ہمکنار کرتے ہوئے سب کے لیے کھیل کے قواعد از سر نو لکھ ڈالے۔ اس کی کہانی کوئی پریوں کی کہانی نہیں بلکہ اقتدار کی ایک پیچیدہ تھرلر ہے، جہاں ایک حرم کی لونڈی سے وہ سلطان سلیمان عالی شان کی مرکزی سیاسی مشیر بن کر ابھرتی ہے۔ وہ شخص جس کے سامنے پوری دنیا کانپتی تھی، آج ہم اسے زیادہ تر ایک ڈرامے کے سبب جانتے ہیں، جہاں قیمتی پارچوں اور سازشوں کی تہوں کے نیچے ڈرامہ کھلتا رہتا ہے۔ اس ڈرامے نے اسے چہرہ، آواز دی، اس کے جذبات کو لاکھوں کی میراث بنایا، لیکن ساتھ ہی اس کے آخری عمل کے گرد افسانوں کا گھنا دھند بھی چھوڑ دیا، خاص طور پر اس کی آخری موت کے حوالے سے۔ وہ عورت کیسے مری جس نے ناممکن کو ممکن کیا، ایک سلطان کو غلام عورت سے شادی پر مجبور کیا، اس کے وارثوں کی ماں بنی اور بادشاہوں کے ساتھ اپنی ذاتی سفارتی مراسلت چلائی۔ یہیں سے وہ ایک جاسوسی کہانی شروع ہوتی ہے، جہاں عثمانی تواریخ کی خشک سطریں یورپی سفیروں کے زہریلے افواہوں اور منظر نگاروں کے شاندار افسانوی تخیلات کا جال بنا ہوا ہے۔ حرم سلطان کی 1558 میں موت صرف زندگی کے اختتام پر ایک نقطہ نہیں تھی، یہ سلیمان اعظم کی وراثت کے لیے خونریز ڈرامے کا پہلا باب بنی، جو بالآخر اس کے بیٹوں کے درمیان المناک انجام پر منتجب ہوا۔ اس کے انتقال کی اصل وجہ نہ صرف اس کی شخصیت بلکہ اس دور کے اعصاب کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ وہ دور جب طب جوتشی کا فن تھی، جب زہر سیاست کا ایک عام ہتھیار سمجھا جاتا تھا اور حکمران کی ہر کمزوری فوراً اس کے خلاف ہتھیار بن جاتی تھی۔ ہم ایک تحقیقی سفر پر نکلتے ہیں۔ ایک طرف رسمی روایت، بیماری، مگر کون سی؟ طاعون، سرطان، انفیکشن؟ دستاویزات مبہم ہیں۔ دوسری جانب درباروں کے گوشوں میں سرگوشیاں، زہر، مگر کس نے؟ حسد بھرے وزیر، حریف ملکہ، یا پھر اپنا ہی بیٹا جو تخت تک جلدی پہنچنا چاہتا تھا؟ اور ان سب کے درمیان ڈرامائی سیریل کی خوبصورت، دل کو چھو لینے والی روایت جس نے اسے ایک شکار نہیں بلکہ ایک دانش مند حکمران کے طور پر مرتے دکھایا، جو دنیا اور اپنے محبوب شوہر سے الوداع کہہ رہی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس گتھی کو سلجھانے کے لیے؟ ہم چمکدار لباس اور دلکش مناظر کو ایک طرف رکھ کر اس دور کے شفاخانوں میں جھانکیں گے، جاسوسوں کی رپورٹیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ حرم سلطان اپنے کندھوں پر واقعتاً کس قسم کے امراض اور سازشوں کا بوجھ اٹھا رہی تھیں۔ حقیقت، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، کسی بھی ڈرامے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور کثیر الجہد ثابت ہوگی۔ بہت خوب ناظر، تیرا دھیان ہمارا اصل اکچا ہے، قیمتی سکہ جو اس چینل کا مستقبل ڈھال رہا ہے۔ سبسکرائب کرنا تو تلوار کے ایک وار جیسا لمحہ بھر کا کام ہے، مگر اس کا نشان صدیوں تک رہے گا۔ تیرے سہارے سے ہماری دستاویزات بڑھیں گی اور کہانیاں اور بھی دلچسپ ہوتی جائیں گی۔ مہربانی فرما، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ہم اس ذہنی دعوت کو مل کر جاری رکھیں گے۔ تو استنبول، 1520 کی دہائی کا آغاز۔ توپ کاپی کا حرم صرف ایک محل نہیں بلکہ اپنے زمانے کا سب سے پیچیدہ اور مسابقتی کاروبار ہے۔ اثاثے: سلطان کی توجہ، سرمایہ کاری، خوبصورتی، ذہانت، سازش، مددگار، اکثر تو زہر یا ریشم کا ہی ڈورا۔ اس منفرد دنیا کے دروازے پر ایک نئی شریک نمودار ہوتی ہے، اسے بازوؤں میں پکڑا گیا ہے۔ وہ اس دنیا کی زبان نہیں جانتی اور اس کے کاغذات میں ایک صاف، بے داغ تاریخ لکھی ہے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، 1530 کی دہائی۔ سلیمان نے محض ایک رومانوی اقدام نہیں کیا، اس نے خاندانی قانون کے دائرے میں ایک ریاستی انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے ایک لونڈی سے شادی کر لی، سرکاری طور پر۔ خاندان کی تاریخ میں پہلی بار عثمانی اشرافیہ ایک حقیقی ثقافتی صدمے سے دوچار ہوئی۔ اس نے تمام غیر تحریری قواعد کو توڑ دیا۔ اب خرم محض ایک پسندیدہ نہیں رہی، وہ خاص کی سلطان بن گئی۔ اس کی اپنی سر کی مہر، اپنا دربار، سفارتی مراسلت اور ایک چھوٹے صوبے کے بجٹ کے برابر فنڈز تھے۔ اس نے پولینڈ کے بادشاہ سگسمنڈ آگسٹس کو خط لکھے، عثمانی مفادات کو چالاکی سے آگے بڑھایا۔ اس نے وینس کے ڈوج کے ساتھ مذاکرات کیے۔ دستاویزات پر اس کے دستخط کچھ پاشاہوں کے دستخطوں سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ لیکن اس بلاک بسٹر کی ہر قسط کی اپنی قیمت ہے۔ سب سے اوپر قائم رہنے کے لیے حرم کے کھیل میں دوسروں سے بہتر کھیلنا ہوتا ہے، اور خرم نے کھیلا۔
اس کا اتحادی کوئی درباری نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی مہر ماہ بنی، جس کی شادی اس نے عیار اور اصولوں سے آری رستم پاشا سے کر دی۔ ایک خاندانی دفتر وجود میں آیا۔ خرم یعنی اسٹریٹجی، مہر ماہ یعنی اثر و رسوخ، رستم یعنی عمل درآمد، یہ مل کر سلطنت چلانے کی ایک مشین بن گئے۔ ان کا اہم ترین منصوبہ کیا تھا؟ مستقبل، اور مستقبل ہی تو تخت ہے۔ خرم کے بیٹوں کے راستے میں سب سے بڑا دعوے دار کون کھڑا تھا؟ شہزادہ مصطفیٰ، سلیمان کا دوسری لونڈی ماہ دوران سے بیٹا، ایک شاندار، عوام اور ینگ چریوں کا محبوب شہزادہ۔ سازشیں، بغاوت کے شبہات، مہارت سے پھینکے گئے جعلی خطوط، اختتام پر ایک المناک انجام انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران وہ تعمیر بھی کر رہی تھی، لفظی معنوں میں۔ استنبول میں واقع خاصی خرم سلطان کمپلیکس محض ایک مسجد اور ہسپتال نہیں تھا، یہ تو پتھر میں تراشا ہوا اقتدار حاصل کرنے کی ایک مہم تھی۔ رایا اور تاریخ کے نام ایک پیغام، میں یہاں ہوں، میں بانی ہوں، میں خیر خواہ ہوں۔ اس نے ایک نیک مسلمان خاتون اور قوم کی ماں کا عوامی تصویر بنایا اور اپنے مخالفوں کی طرف سے دیے گئے روسی جادوگرنی کے داغ کو دھو ڈالا۔ 1550 کی دہائی تک ہوریم سلطان ایک فرد نہیں بلکہ اختیار کی ایک مکمل ادارہ بن چکی تھیں۔ وہ اپنے توپ کاپی محل کے حرم میں بیٹھتی تھیں، جہاں سے بوسفورس اور پوری سلطنت کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ فتح یاب تھیں، ایک گمنام قیدی سے وہ صدی کی سب سے با اثر خاتون بن گئی تھیں۔ مگر لامتناہی اولاد کی پیدائش، تناؤ اور زہر جو شاہی محل میں لفظی یا مانوی دونوں صورتوں میں موجود تھا، تاریخ دان اب تک اس پر بحث کرتے ہیں کہ باعث ان کی صحت گرنے لگی۔ دائمی درد، کمزوری اور علات ان کے مستقل ساتھی بن گئے۔ تخت کی قیمت ہمیشہ زندگی کے سالوں میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہی حیرت انگیز سوانح حیات، مکمل صفر سے مکمل اختیار تک کا سفر، اس بات کی سب سے بڑی وجہ بنی کہ ان کی موت نے اس قدر رازوں کا انبار لے لیا۔ خاموشی سے ایک عام بوڑھی عورت کی طرح چل بسنا ایسی شخصیت کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ ان کا اختتام بالکل ان کی زندگی کی طرح ضرور شاندار، پراسرار اور ڈرامائی ہونا تھا، ورنہ ناظرین معاف نہ کرتے۔ ہوریم کے آخری سال خوبصورت رنگوں میں ڈوبے سورج کے غروب جیسے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک پرپیچ رستوں پر مشقت بھرا میراتھن تھا، جہاں ہر کامیابی کا بدلہ درد کے ایک دورے سے ادا ہوتا اور ہر سیاسی فتح کا عوض حرم کی خاموشی میں کھانسی کے نئے دورے کی صورت میں ملتا۔ تقریباً 1548 عیسوی سے جب وہ 45 سال کی تھیں، جو 16ویں صدی میں معتبر عمر سمجھی جاتی تھی، ان کی زندگی میں ایک خاموش مگر مسلسل ساتھی داخل ہو گیا، ایک دائمی بیماری۔ عثمانی تواریخ نگار طبی تفصیلات دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، مگر ان کے ٹکڑے مل کر ایک پریشان کن تصویر پیش کرتے ہیں۔ مصادر طویل اور اذیت ناک بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ موجودہ مورخین اپنے دور کے علم سے لیس ہو کر سطروں کے درمیان پڑھتے ہیں۔ پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف دہ درد، بخار کے دورے، بڑھتی ہوئی کمزوری، بہت سے لوگ سرطان یعنی بچہ دانی یا گردوں کے کینسر کے امکان پر جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس دور کی خواتین کا خاموش قاتل، جن کے جسم غیر جراثیم کش حالات میں متعدد بار جنم دینے کے بعد اکثر انفیکشن اور بیماریوں کے میدان جنگ بن جاتے تھے۔ حرم اپنی تمام عیش و عشرت کے باوجود تناؤ اور جراثیم کا گڑھ تھا۔ رش، گھٹن، حماموں کی نمی اور دالانوں میں ہوا کے تیز جھونکے۔ علاج وہ بھی کسی دوسری عثمانی شرافیہ جیسا ہی تھا، امید اور مایوسی کے درمیان ایک رسمی رقص۔ درباری معالج اس کے لیے انار کے رس سے بنے شربت، نایاب فارسی جڑی بوٹیوں کے قہوے اور پسے ہوئے پتھروں کے صفوف لاتے۔ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 1552 میں بیماری کو دھوکہ دینے کی ایک مایوسانہ کوشش میں اس نے توپ کاپی چھوڑی اور بوسفورس پار اسکودار چلی گئی۔ ہوا، پانی اور کھڑکی سے دکھنے والے منظر کی تبدیلی۔ وہاں اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی جس کی اینٹوں میں صحت کی دعائیں چنوائیں۔ یورپی سفیر جو دربار پر گہری نظر رکھتے تھے نے اطلاع دی، سلطانہ اتنی کمزور ہیں کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی، لیکن ان کا دماغ اور ارادہ قلم اور کاغذ کے ذریعے سلطنت چلا رہے ہیں۔ وہ ریشمی پکیوں پر لیٹ کر حکومت کرتی تھیں اور ان کے خطوط جن پر سلطانی طغرا ہوتا پولینڈ، وینس اور فرانس جاتے تھے، اور جبکہ جسم کمزور ہو رہا تھا، وہ سیاسی مشین جس نے اس نے دہائیوں میں تراشا تھا اپنی آخری حدوں پر کام کر رہی تھی۔ یہ سال اس کے اثر و رسوخ اور اس کے سب سے خطرناک کھیل کا عروج تھے۔ کھیل سب سے انمول چیز پر تھا، تخت پر، اپنی نسل کے مستقبل پر۔
شہزادہ مصطفیٰ سلیمان اور ماہی دوران کا بیٹا سب سے ممکنہ وارث فوج اور عوام کا چہیتا تھا، جبکہ اس کے بیٹے سلیم اور بائزید چھوٹے تھے۔ 1553 میں ایرغلی کے قریب لشکرگاہ میں مصطفیٰ کی پھانسی کا واقعہ محض ایک درباری ڈرامے کا ایک سین نہیں تھا، یہ ایک ٹھنڈے دل کی کارروائی تھی جس نے سلطنت کے مستقبل کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ وہ افواہیں جو بعد میں یورپی سفیروں کے بیان اور ینگ چری داستانوں میں حقائق بن گئیں کہتی ہیں، اس نے گھنٹوں داماد وزیر اعظم رستم پاشا کے ساتھ منصوبہ بندی پر بات کی۔ اس نے بیٹی مہرماں سے وہ خطوط لکھوائے جو صحیح وقت پر سلطان کے ہاتھ لگنے تھے، وہ خطوط جن میں شہزادے مصطفیٰ کی بغاوت کی کنایہ گوشت و پوشت اختیار کر دی گئی۔ اس نے سلیمان کے لیے ایک ایسی حقیقت تخلیق کی جس میں بیٹا خطرہ بن گیا، اور یہ کامیاب رہا۔ فتح مکمل تھی، لیکن اس کی قیمت ہولناک ثابت ہوئی۔ مصطفیٰ کی پھانسی کے بعد ینگ چری کا نعرہ ہمارے سلطان کو ہمارے حوالے کرو صرف شہزادے کے لیے نہیں بلکہ اس پرانے نظام کے لیے ماتمی نوحہ تھا جو تہس نہس ہو گیا۔ زہر دینے والی اور سازشی کی سایہ ہمیشہ کے لیے خرم پر پڑ گیا اور اس کی موت کی سب سے بڑی داستان کو جنم دیا۔ فقہ ایک نئی دراڑ بن گئی۔ اب اس کے اپنے بیٹے سلیم اور بائزید ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر اتر آئے۔ ماں کا دل ان دونوں کے درمیان پھٹا جا رہا تھا، وہ بے چین تھی، ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتی، قاصد بھیجتی، نصیحتی خطوط لکھتی، لیکن ہوس اور خوف زیادہ طاقتور تھے۔ لیکن اس ذاتی جہنم کے پس منظر میں بھی اس کی عوامی زندگی رکی نہیں رہی۔ وہ پورٹ کا ایک اہم سفارتی اثاثہ تھی اور خود استنبول میں وہ اپنی پتھریلی میراث چھوڑنے کی جلدی میں تھی۔ 1557 میں آیا صوفیہ کے سامنے حرم سلطان کا شاندار حمام تعمیر کیا گیا، محض ایک غسل خانہ نہیں بلکہ ابدیت کا اعلان۔ میں ایک عورت اپنا نام سلطنتی دارالحکومت کے جسم میں ہمیشہ کے لیے کندہ کر رہی ہوں، عظیم ترین عبادت گاہ کے بالکل سامنے۔ تاہم 1557 تک سابقہ حرم کی صرف ایک جھلک باقی رہ گئی تھی۔ درباری درد سے خالی آنکھوں والی سفید بالوں والی عورت کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے، جسے بند پالکی میں کمرے سے کمرے تک لے جایا جاتا تھا۔ وہ نحیف تھی، اسے دورے پڑتے تھے، لیکن اس کی نظر اب بھی سخت تھی اور اس کی مرضی فولاد جیسی تھی۔ موت 15 اپریل 1558 کو آئی، نہ میدان جنگ میں، نہ کسی سازش میں، بلکہ ٹوپ کاپی میں اس کے اپنے خوابگاہ میں، ڈاکٹروں اور شاید اس کی بیٹی مہرماہ کے درمیان۔ سلیمان ہمیشہ سے پراسرار اور غیر جذباتی تھا، نے ایسا غم کا اظہار کیا جس نے معاصرین کو حیران کر دیا۔ وہ 3 دن کے لیے بند ہو گئے، ملاقاتوں اور ریاستی معاملات سے انکار کرتے ہوئے اس عورت کے لیے ماتم کرتے رہے جو محض ایک بیوی نہیں بلکہ اس کی تقدیر کا حصہ تھی۔ دستاویزات میں درج سرکاری وجہ مختصر اور بے حس تھی، طویل علالت کے بعد، نہ زہر نہ تشدد، لیکن شک کا بیج جس نے اس نے خود مصطفیٰ کے معاملے میں بویا تھا پھلنے پھولنے لگا تھا۔ اس کے بہت سے دشمن تھے، اس کی بیماری بہت عجیب اور طویل تھی، اس کا انتقال کسی کے لیے بہت آسان تھا۔ علامات، الٹیاں، درد اور کمزوری عوامی ذہن میں آہستہ زہر دینے کی تصویر کے ساتھ آسانی سے ضم ہو گئیں۔ اس طرح وہ افسانہ جنم لیا جو صدیوں تک زندہ رہے گا۔ ڈرامائی ورژن جہاں اس کے زہر آلود ہونے کے خیال کو پروان چڑھایا جاتا ہے، محض ٹوپ کاپی کے راہداریوں سے اس قدیم سرگوشی کی بازگشت ہے۔ ایک لمحے کے لیے ٹوپ کاپی کے ایوانوں میں پھیلائے گئے زہروں اور سرگوشیوں کو بھول جائیں۔ اصل تاریخ جو آرکائیوز اور طبی رپورٹوں میں بیان کی گئی ہے کا مصنف کچھ اور ہے، حیاتیات، اور اس کی کہانی محل کی سازشوں سے کہیں زیادہ بے رحم ہے۔ جدید مورخین اور ماہرین طب وقائع نگاروں کے قلموں کے بجائے مائکروسکوپوں اور ایکس رے مشینوں سے لیس ہو کر ایک حقیقی تحقیقاتی کارروائی کر چکے ہیں۔ ان کا فیصلہ روکسلانا کی موت ایک جرمانہ تھرلر نہیں بلکہ 16ویں صدی کا ایک معیاری طبی واقعہ ہے۔ مورخین نے شاعرانہ اشاروں کو ایک طرف رکھ کر حرم کے دستاویزات کی خشک سطروں کے ذریعے حرم سلطان کے آخری سالوں کا جائزہ لیا۔ نتیجہ قطعی تھا، زہروں کا یہاں کوئی مقام نہیں۔ عثمانی خاندان میں غیر ضروری بیویوں یا ماؤں سے چھٹکارا پانے کا ایک کہیں زیادہ سادہ اور روایتی طریقہ موجود تھا، ریشم کا رسہ۔ خفیہ طور پر زہر دینا خصوصاً سلطانہ کو یہ بہت پیچیدہ اور بہت خطرناک تھا۔ عثمانی سلطنت میں 16ویں صدی ایک عظیم العلمیے کے قابل اقتضاد تھی۔ اپنے جغرافیائی اور ثقافتی عروج کے وقت معمار سنان کے بنائے ہوئے میناروں کے سائے میں ریاست ان پوشیدہ فوجوں کے سامنے بے بس تھی جو کسی بھی ینی چری حملے سے کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے انسانوں کو کاٹ رہی تھیں۔ اگر حرم کی سیاسی سازشیں شطرنج کے کھیل کی مانند تھیں تو اس دور کا طب خوفناک امکانات کے ساتھ پانسے پھینکنے کے کھیل سے مشابہ تھا۔ سلیمان اعظم اس دنیا پر حکومت کرتے تھے جسے وہ دیکھتے تھے، لیکن وہ دنیا جسے وہ نہیں دیکھتے تھے، جراثیم، وائرس اور بے قابو طور پر تقسیم ہوتی خلیوں کی دنیا ان پر اور ان کے عزیزوں پر حکومت کر رہی تھی۔ توپ کاپی کا حرم طاقت اور جذبے کا یہ سنہری مرکز وبائی امراض کے نقطہ نظر سے ایک مثالی انکیوبیٹر تھا۔ رش، مسلسل ذہنی دباؤ، واضح حفظان صحت کے اصولوں کی عدم موجودگی اور بیرونی دنیا سے کٹاؤ نے اسے ایک ٹائم بم بنا دیا تھا۔
یہاں پوری دنیا کے ہمراز آمیز جراثوم اکٹھے ہوتے تھے، یورپی، ایشیائی، افریقی، اور اس دشمن کے سامنے سلطان کا سونا اور فارسی مہالجوں کی حکمت سب بے بس کی۔ طاعون ایک نظر نہ آنے والا سفیر تھا جو تقدیروں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ یہ استنبول میں باقاعدگی سے آتا تھا۔ وہ وبائیں جو تواریخ کی کتابوں میں صرف خشک انداز میں درج ہیں، ہر 5 سے 10 سال بعد قیامت کی طرح لوٹ آتی تھیں۔ 1520 کی دہائی میں دارالحکومت میں مختلف اندازوں کے مطابق 1 لاکھ تک جانے گئیں، اور 1551 میں جب خرم سلطان کی صحت پہلے ہی گر چکی تھی، شہر پر ایک نئی لہر ٹوٹ پڑی۔ علامات خوفناک تھیں، تیز بخار جو اندر سے جلاتا تھا اور سیاہ پھوڑے جو خاموش موت کا پیغام تھے۔ موت 3 سے 4 دن میں آ جاتی تھی۔ عثمانی بے بس نہیں تھے، وہ قرنطینہ سے واقف تھے، بازاروں کی نگرانی کے لیے ناظرین مقرر کرتے، مرنے والوں کا سامان جلاتے، لیکن مذہب اور تہومات اکثر غالب آ جاتے۔ بہت سے لوگ طاعون کو انفیکشن نہیں بلکہ خدا کا عذاب سمجھتے تھے۔ مورخین ٹھنڈے انداز میں محلے کی 20% آبادی کی ہلاکت درج کرتے۔ ایک ایسی خاتون کے لیے جس کی بیماری بظاہر سالوں جاری رہی، طاعون ممکنہ وجہ نہیں لگتی۔ اس کا طریقہ کار تیز اور بے رحم تھا، جیسے کسی قاتل کا خنجر۔ خرم سلطان تو آہستہ آہستہ گھٹ رہی تھیں، جو کسی محاصرے سے مشابہت رکھتی تھی، نہ کہ حملے کی۔ آتشک سلطنت کے دل میں فرانس کا تحفہ۔ اگر طاعون ایک قدرتی آفت تھی تو فرانسیسی بیماری عثمانی طرز عالمگیریت کا شاخسانہ تھی۔ یہ غالباً یورپ سے رابطوں کے بعد آئی اور حرم کی بند فضا میں اسے پنپنے کا بہترین موقع ملا۔ یہ جذبے کا خاموش ساتھی تھی، ایک سیاسی تخریب کار تھی جو اعلیٰ ترین دفاتر تک پہنچ گئی۔ یہ علامات دھیمی اور وقت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں۔ شروع میں ہونے والے زخم جو مندمل ہو کر صحت یابی کا وہم پیدا کرتے، پھر ہڈیوں اور جوڑوں میں شدید درد میں بدل جاتے، اور آخری مراحل میں اعصابی نظام متاثر ہوتا اور بدنما رسولیاں نمودار ہوتیں جو کینسر کا بھیس بدلتی تھیں۔ علاج بیماری سے بھی بدتر تھا۔ مریضوں کو حقیقی معنوں میں پارے اور اس کے بخارات کے ذریعے زہر دیا جاتا، جس سے دانت گرتے، گردے خراب ہوتے اور اعصابی عوارض جنم لیتے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں آرکائیو سے جو اعداد و شمار مرتب کیے گئے وہ خوفناک ہیں۔ عثمانی اشرافیہ کی 1/4 تک اس مرض میں مبتلا ہو سکتی تھی۔ ہیورم کے لیے سفلس ایک پراسرار معمہ ہے۔ دائمی درد، عمومی کمزوری، ممکنہ طور پر اندرونی اعضاء کا متاثر ہونا، یہ سب اس کی بیماری کی تفصیلات سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ یہ ہے کہ مرض کے آخری مراحل میں اکثر ناک کی ہڈی کا مخصوص انہدام ہوتا تھا، جسے کاٹھی دار ناک کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ماخذ چاہے بالواسطہ ہی کیوں نہ ہو، سلطنہ کے بارے میں ایسی کسی بات کی طرف اشارہ تک نہیں کرتا جس کا سیاسی امیج اور اثر رسوخ آخری دن تک بے داغ رہا۔ کینسر، حرم سرا کا خفیہ رہائشی۔ 16ویں صدی کی طب کے لیے یہ ایک نامعلوم تشخیص تھی۔ ابن سینا کا مطالعہ کرنے والے حکما لفظ سرطان سے واقف تھے، جس کا مطلب کینسر یا رسولی ہے، اور اس کی سختی کیکڑے کے خول سے مشابہت اور لا علاجی کو بیان کرتے تھے۔ لیکن ہسٹولوجی کی سمجھ کے بغیر سرجری کے محدود اور خطرناک اختیارات کی وجہ سے اس کی ہلاکیت 100% تھی۔ یہ ایک ایٹم تھا جو خود جسم ہی سناکا تھا۔ حرم سرا کی خواتین کے لیے خطرات انتہائی زیادہ تھے۔ بار بار حمل اور پیدائش، انفیکشنز کی وجہ سے دائمی سوزش اور انتہائی شدید تناؤ، یہ سب مل کر کینسر کے لیے ایک مثالی طوفان پیدا کرتے تھے۔ سلیمان کی والدہ سلطان عائشہ حفصہ 1534 میں ایک ایسی بیماری سے انتقال کر گئیں جس کی علامات کمزوری، درد، اندرونی خون ریزی آج بلا شبہ کینسر کی علامات کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ یہیں سے ہیورم سلطان کی موت کے معمے کو سلجھانے کی سب سے ممکنہ کنجی ملتی ہے۔ تواریخ کی کتابیں ایک بات پر متفق ہیں، اس کی بیماری لمبی، تکلیف دہ اور اندرونی تھی۔ پیٹ میں درد، کمزوری، تھکان، یہ ٹکڑے ٹکڑے معلومات جو سالوں پر محیط تھیں، ایک نظامی پرانا مرض کی نشاندہی کرتی ہیں۔ گردے یا تولیدی اعضاء کا کینسر اس تصویر میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ علاج کی کوششیں ہمت والی اور بیک وقت خوفناک تھیں۔ 16ویں صدی کی عثمانی طب ایک مخلوط رنگ برنگا نظام تھا۔ اسلامی روایت جو کلاسیکی تصانیف سے ورثے میں ملی تھی، فارسی جڑی بوٹیوں کے علاج، مقامی اسلاو یا قفقازی نسخوں اور یورپ سے آنے والی جدید اکثر مشکوک اور عجیب و غریب چیزوں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ جراحی صرف اعضاء کاٹنے اور پھوڑے پھنسیاں کھولنے تک محدود تھی۔ نہ بے ہوشی کا کوئی ذریعہ تھا، نہ ہی صفائی کے بارے میں کوئی خیال۔
آپریشن اکثر مایوسی کا ایک ایسا عمل ہوتا تھا جو قتل سے ملتا جلتا تھا۔ خواتین کے لیے صورتحال صنفی رکاوٹوں کی وجہ سے اور بھی سنگین تھی۔ مرد معالج براہ راست مریضہ کا معائنہ نہیں کر سکتا تھا۔ تشخیص پردے کے پیچھے سے خادماؤں کے بیان کے ذریعے یا نبض دیکھ کر کی جاتی تھی۔ علاج آنکھیں بند کر کے تجویز کیا جاتا تھا۔ بچوں کی پیدائش دائیوں کے ہاتھوں ایسے حالات میں ہوتی تھی جو آج کے دور میں ناقابل برداشت گندے تصور کیے جائیں گے۔ حرم اپنی تمام تر عظمت کے باوجود صحت کے نقطہ نظر سے ایک پھنساؤں کا گھر تھا۔ خرم سلطان ایسی دنیا میں فوت ہوئیں جہاں موت کی وجہ اکثر ایک معمہ یا خدا کی مرضی ہوا کرتی تھی، نہ کہ ایک طبی حقیقت۔ طاعون، آتشک، کینسر یہ محض بیماریوں کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک ہی دور کے 3 چہرے ہیں: ایک تیز رفتار وبا، شہوت کے عوض آہستہ آہستہ ملنے والی سزا، اور ایک پراسرار اندرونی خرابی جس کے خلاف کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ان کی وفات چاہے ڈرامے میں کتنی ہی رومانوی دکھائی گئی ہو، زیادہ تر یقیناً ایک عام اور ہولناک موت تھی، ایک طویل جدائی اپنے ہی جسم سے جو ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ ایسے معالجین کے درمیان جو صرف ہاتھ ملتے اور ایک کے بعد دوسرا مرکب تجویز کرتے رہتے، جبکہ توپ قاپی کی دیواروں کے باہر اپنے وقت کی عظیم ترین سلطنت کی زندگی تیزی سے رواں دواں تھی۔ پرانی تواریخ کی پیچیدہ عبارتوں کے درمیان مخصوص علامتیں جھلکتی ہیں: کمر کے نچلے حصے میں اذیت ناک درد، پیشاب میں خون، تیزی سے کمزور ہو جانا۔ ان پہیلیوں کو جوڑیں تو تصویر واضح ہونے لگتی ہے۔ کینسر، زیادہ امکان مثانے یا گردوں کا ہے۔ 6 حاملگیاں، ممکنہ اسقاط یا وہ اسقاط جو اس دور کے حرم کی زندگی کا عام حصہ تھے، ایسی بیماری کے لیے مکمل طور پر سازگار حالات پیدا کر گئے۔ اس کا جسم جس نے اقتدار اور خاندان کی توسیع کی جنگ لڑی، آخر کار خود ہی سب سے بڑا میدان جنگ بن گیا۔ امریکی محققین اپنے نتائج میں اور آگے گئے۔ انہوں نے خرم پر ایسے اعداد و شمار لاگو کیے جو کسی فیصلے کی طرح بے رحم تھے۔ 50 سال کی عمر تک عثمانی اشرافیہ کی تقریباً ہر دوسری خاتون بچہ دانی یا گریوا کے کینسر سے مر جاتی تھی۔ وجوہات معمولی مگر خوفناک تھیں: حرم کے وسیع اور گھنے ماحول میں پھیلنے والے انفیکشن، حفظان صحت کے تقریباً ناموجود تصورات، جنسی زندگی کا جلد آغاز۔ اس کی بیٹی مہرماں کے مضطرب خطوط بھی جن میں وہ اپنی ماں کے لازوال عذاب کا ذکر کرتی ہیں، اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ زہر کے اچانک درد کی نہیں بلکہ ایک طویل منظم اذیت کی۔ لیکن سائنس نے کھڑے رہ کر تقریباً جاسوسی انداز میں ریٹروسپیکٹیو تشخیص کی۔ انہی علامات کو لے کر سائنسدانوں نے تمام غیر ضروری امکانات خارج کر دیے۔ بخار رسولی کے ٹوٹنے پر ممکن ہے، ایسائٹس پیٹ میں سیال کا جمع ہونا، آخری مراحل کی کلاسیکی پیچیدگی۔ فیصلہ ایک جدید میڈیکل رپورٹ کے ڈائگنوسس کی طرح تھا: ٹرانزیشنل سیل کارسینوما آف دا بلیڈر، نایاب، جارحانہ، ایسی دنیا میں قطعی مہلک جہاں ایسی بیماری کا ذکر تک افسانوں میں نہ تھا۔ اور جینیات کا کیا کہنا؟ اس نے سائنسدانوں کے اس مباحثے میں اپنا حصہ ڈالا۔ عثمانیوں کے ڈی این اے کے مطالعے کے منصوبے نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا۔ خرم کے خاندان سے جڑی اولاد میں ایسے جین کی میوٹیشنز ملی جو چھاتی اور بیضادانی کے کینسر کے خطرے کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ گیلیسیا سے تعلق رکھنے والی خرم یہ قسمی خرابی اپنے سلاوی آباء و اجداد سے ورثے میں پا سکتی تھیں۔ گویا یہ سانحہ ممکنہ طور پر پیدائش سے ہی اس میں لکھا ہوا تھا، جیسے کوئی قدیم لعنت، بس مولیکولر سطح پر۔ ٹی بی کا مفروضہ اگرچہ اس دور کے پس منظر میں منطقی دکھائی دیتا ہے کیونکہ تبدق اس دور کا ایک حقیقی آفت تھی، لیکن دستاویزات کے قریب سے جائزہ لینے پر یہ مفروضہ قائم نہیں رہتا۔ سب سے بڑی رکاوٹ مکمل دھماکے دار خاموشی ہے۔ کسی خط، سفیر کی رپورٹ یا تواریخ میں کھانسی، خون کی تھوک یا سانس لینے میں دشواری کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا، جو کہ پھیپھڑوں کی بیماری کے لازمی ساتھی ہیں۔ سلطانہ کے ہر سانس پر اس قدر گہری نظر رکھنے والے حلقے کے لیے ایسی نمایاں علامات کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ جبکہ بخار ایک بہت عام علامت ہے جو درجنوں بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے، ملیریا سے لے کر رسولی کے ٹوٹنے پر خون کی زہرآلودگی تک۔ ٹی بی جیسے دائمی انفیکشن کا امکان کم ہی ہے، یہ زیادہ تر اس دور کے پس منظر کے شور کی مانند ہے، بنیادی تشخیص نہیں۔ محققین کے درمیان اس کی کم درجہ بندی کوئی فیصلہ نہیں بلکہ تاریخی طب کے سخت اصول کا نتیجہ ہے۔ ذرائع میں اہم علامات موجود نہ ہوں تو پر اعتماد تشخیص کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ صرف کئی ممکنہ مفروضوں میں سے ایک ہے، ایک ممکنہ سایہ، لیکن اس کی طویل بیماری کی محسوس ہونے والی حقیقت نہیں۔ اور اب اس کہانی کی طرف چلتے ہیں جو بہت سی تردیدوں کے باوجود زندہ ہے۔
اگر خرم سلطان کی موت کے منظرنامہ نویس ہوتے تو وہ یقیناً زہر کا انتخاب کرتے۔ یہ شیطانی ملکہ کے لیے بہترین انتخاب ہے، شاعرانہ، پوشیدہ، علاماتوں سے بھرپور۔ وہ جو خود سازشوں کی ماہر تھی، اسی سائے کا شکار ہوتی ہے جو وہ خود ڈالتی ہے۔ یہ افواہ صرف زندہ نہیں بلکہ پھل پھول رہی ہے، کیونکہ یہ منطقی، ڈرامائی اور اخلاقی طور پر تسلی بخش انجام پیش کرتی ہے۔ لیکن آئیے ہم گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیاہ کہانی پھیلانے والے کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ جب 1558 میں ہیورم کی موت کی خبر آئی تو وینس کے سفیر نے فوراً ہی اس کی زہر آلود کافی کی کہانی گھڑ لی، جسے ہیورم کی ایک حریف نے پیش کیا تھا۔ پولش نمائندے نے اپنے خطوط میں زہر کی فارسی جڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں یہ سب کیوں کرنا پڑا؟ تاکہ وہ عثمانی سلطنت کو ایک زندہ قدیم تھیٹر کے طور پر پیش کر سکیں، جہاں وحشی، غیر عقلی ظلم و ستم حکمران ہے۔ ہیورم میں زہر سے موت مشرقی استبداد کے یورپی اسطور کی تصدیق ہے، جہاں طاقتور ترین خاتون بھی ایک عیار خادمہ سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ سیاسی مخالف کو ایک المیے کے کردار میں بدل دیتا، اسے کمزور اور اپنی خرابی میں انسانی بنا دیتا۔ حقائق ان کے لیے اس قدر دلچسپ نہیں تھے جتنا رپورٹ کے لیے ایک رنگین کہانی۔ سلطنت کے اندر افواہیں ٹاپ کاپی کے زنان حرم کی خاموشیوں میں پکتی رہیں۔ 1553 میں شہزادہ مصطفیٰ کے اعدام کے بعد اس کی ماں ماہی دوران سلطان جلا وطن اور غم سے پاگل اس کہانی کے لیے مثالی بھوت بن گئیں۔ عوامی افواہ نے فوراً اسے مرکزی زہر دینے والی قرار دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پرانے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے خدمت گزاروں میں سے کسی کو رشوت دے کر ہیورم کے شربت میں آرسینک ملانے یا اس کی اشیاء میں زہر ملانے کا کام کروایا۔ لیکن سب سے شاندار ورژن الزام ہیورم کی اپنی بیٹی مہر ماہ سلطان اور اس کے شوہر وزیر اعظم رستم پاشا پر عائد کرتا ہے۔ مقصد ایک بوڑھی اور بہت زیادہ بااثر ماں کو ہٹانا، جس کی طاقت ان کی اپنی عزائم، خاص طور پر اس کے بیٹوں سلیم اور بایزید کے درمیان تخت کے لیے جدوجہد کے تناظر میں رکاوٹ بننے لگی تھی۔ لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے سرد مزاج منطق استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہیورم کو تیز زہریلے زہر سے ہلاک کیا جاتا تو اس کی موت اچانک اور دھماکے دار ہوتی۔ لیکن تمام ذرائع ایک بات پر متفق ہیں، وہ طویل عرصے سے بیمار تھی، برسوں تک۔ یہ ایک طویل صبر آزما عارضہ تھا، نہ کہ تیز رفتار اذیت۔ اگر زہر دینے والی ماہ دوران یا فارسی شاہ ہوتی اور سلیمان اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس پر یقین کر لیتے تو سلطان کا انتقام خوفناک، عوامی اور اچھی طرح دستاویز شکل میں ہوتا۔ ہم اجتماعی پھانسیوں، تشدد اور نمائشی سزاؤں کے بارے میں پڑھتے، لیکن تاریخی ریکارڈ خاموش ہے، بلکہ سلیمان خاموش ذاتی غم میں ڈوب گئے۔ اور سب سے اوپر، اگر 16ویں صدی میں اتنی عالی مرتبت شخصیت کو زہر دیا جاتا تو اسے معاصرین سے چھپانا تقریباً ناممکن تھا۔ معالجوں کی یادداشتیں، مشکوک اعترافات، قریبی حلقوں میں افواہیں ضرور جنم لیتیں۔ لیکن یہاں تک کہ وہ عثمانی مورخین بھی جو ہیورم کو پسند نہیں کرتے تھے، زہر کی غیر مصدقہ افواہ کو اپنی تحریروں میں درج کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ انہوں نے صرف مبہم اشاروں پر اکتفا کیا، اور یہ بذات خود ایک معنی خیز بات ہے۔ زہر کا نظریہ کوئی طبی تشخیص نہیں ہے، یہ ایک داستان ہے جو خوف، نفرت اور مرعوبیت کے برابر حصوں سے مل کر بنی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ، کثیر الجہت شخصیت کو محض اپنے کیفر کردار کو پہنچنے والی ولن کی آسان خاکے میں سمیٹنے کا ایک طریقہ ہے۔